بات ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب سے؟ نہیں، ابھی ہم کوشش کر رہے تھے دو. اصل میں ایک کیس اور لگا ہوا تھا جو قید میں ہے اس وقت، 26 نومبر والے. اب اندر سے ایک ہے جو چترال سے ہیں، وہ کڈنی کے پیشنٹ ہے، ایک ہارٹ پیشنٹ ہے. تو جو قیدیوں کا کیس آج لگنا تھا، چیف جسٹس نے کہا تھا کہ میں 30 تاریخ کو سنوں گا. آج وہ سنے بغیر کیونکہ اٹھ گئے تھے، تو پھر ہم سیکٹری صاحب کے کمرے میں گئے کہ آپ یہ اپیل کرتے ہیں کہ لوگوں کے غریب لوگ ہیں، ان کے رشتہ دار دور دور سے آئے ہوئے ہیں، تو اگر آپ یہ کیس سن لیں تو ہمیں کیونکہ اس وقت متان جانا تھا، تو وہاں پہ جو قید سے نکلے ہوئے لوگ اور جو شہید ہوئے تھے ان کی فیملی سے ہماری ملاقات ہے، تو اس لیے ہمیں نکلنا پڑا ہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے لائرز اور ہمارے ایم این ایز وہاں بیٹھے ہیں وہ کوشش کریں گے کہ یہ کیس جج صاحب سے اپیل کر کے تو جو دو بیمار لوگ ہیں ان کو تو یہ بیل دے دیں تاکہ وہ علاج کروا لیں. یہ نہ ہو کہ ان کی بیماریاں بڑھ جائیں. تو ایک ان دونوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب سن لیں، کیونکہ انہوں نے خود وعدہ کیا تھا کہ 30 تاریخ کو سنیں گے. اور ایک جو کہ ان کی بیلوں کی ڈیٹ دے دیں، کیونکہ آج انہوں نے نہیں سنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 تاریخ کو تو ویسی چھٹی ہے، تو پھر یہ دن آگے چلا جائے گا، یہ منڈے تک چلا جائے گا، تو یہ ڈیلے ہو رہا ہے. تو یہ ایک ان سے ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں چیف جسٹس سے کہ جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا سن لیں. ایک یہ دوسرا، کل کا میں بتا دوں، کل جب ہم وہاں پہ گئے، آپ میں یہ چیف جسٹس کے ساتھ اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا، ہمیں اگر مردان نہ جانا ہوتا تو ہم ان کو کہتے کہ جتنی توہین جج چیف جسٹس صاحب اور 3 رکنی بینچ کی کل ہم نے دیکھی ہے پولیس کے ہاتھوں. انہوں نے پہلے کہا کہ ہم فون پہ نہیں مانتے کہ یہ کورٹ آرڈر ہے، پھر انہوں نے کہا اس کی کاپی لے کر آؤ، پھر انہوں نے کہا اس کی اٹیسٹڈ کاپی لے کر آؤ. ہم وہاں پہ 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہے اور ہم نے اٹیسٹڈ کاپی بھی دکھا دی کہ یہ ملاقاتوں کے لیے چیف جسٹس نے کہا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہم بس ٹھیک ہے، ہم کیا کریں. بیسکلی انہوں نے کہا مانتے نہیں. ہم نے پھر پولیس سے پوچھا کہ آپ ہماری ملاقات کروائیں گے، وہ اس میں حامی بھی نہیں بھر رہے تھے، نہ وہ ہاں کہتے نہ. پھر جب 5-6 بجتے کہتے ہیں اچھا لوگوں کو مار مور کے اب یہاں سے نکال دو. یہ روٹین بن گئی ہے. لیکن کوئی بات نہیں، روٹین بن گئی ہے. ہم روز جو بھی گرمی ہوگی، جیسے بھی ہوگا، ہم چیف جسٹس کی جو احکامات ہیں اور جو 3 رکنی بینچ کے احکامات ہیں اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے لیے ہم جائیں گے پٹیالہ کے باہر. چیف جسٹس نے کہا تھا کہ وہ پروسیکیوٹر جنرل کو کہیں گے، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ سسٹم جو ہے نا، آپ سسٹم خود ہی دیکھیں گے. ہم آپ کو سارا سسٹم چل کے وہ کیا کہتے ہیں لائف ٹائم میں یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے سسٹم کی کمزوریاں نہیں ہیں، یہ تباہی ہے. اور ہم لوگوں کو ہی اس سسٹم کی اس کو بنانا پڑے گا، اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا، ججز کو سپورٹ کرنا پڑے گا. اگر ان کی کوئی مجبوری ہے کہ وہ انصاف نہیں دے سک رہے، تو ایک ہی ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کرسی پہ بیٹھنا، یہ کرسی بڑی مقدس ہے. اسی کو ان کا کام ہے کہ رول آف لا کی تحفظ کریں. ججز کی ذمہ داری ہوتی ہے رول آف لا کا تحفظ کرنا، اس کو امپلیمنٹ کروانا. اگر یہ دونوں چیزیں ججز کی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پوری ان کو کرنی چاہیے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن انصاف ہر پاکستانی کا حق ہے. یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے. اور اگر آپ مہیا نہیں کر سکتے تو ایسے لوگ لے آئیں جو اس کو ہم پاکستانیوں کو 24-25 کروڑ لوگوں کو انصاف دے سکے. اور عمران خان کو آئسولیٹ بالکل کیا ہوا ہے. ہم پھر سے کہتے ہیں کہ کل جو وہ ہمارے لائرز گئے تھے جو ہمارے پروفیشنل لائرز ہیں، باقی جو تھے وہ ریپلیس کر دیے گئے تھے. جو ہم نے پھر کہہ رہے ہیں جتنی مرضی دفعہ جائیں، کیونکہ میں نے سنا فیصل چودھری کہہ رہے ہیں کہ اس کی قابلیت ہے جس کی وجہ سے جا رہے ہیں. آپ کو ہم کورٹ آرڈر دکھا دیتے ہیں جس کے تحت فیصل چودھری نے جا کے کورٹ میں کہا تھا کہ سارا کچھ جو جیل انتظامیہ کر رہی ہیں ہم اس سے مطمئن ہیں.
اور یہ ہم لوگوں کو نہیں پتا تھا، اور جیل انتظامیہ بالکل اس کے مطابق چل رہی تھی، اور ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہوا ہے. تو یہ عمران خان کو جو پتا چلا تھا انہوں نے ان کو ہٹا دیا تھا. اب یہ بھیجے جا رہے ہیں. اب ایک قید میں آئسولیشن میں جو انسان بیٹھا ہوا ہے اس نے اپنا پیغام ڈیسپریشن میں کسی کے تھرو پہنچانا ہے، اور انہوں نے اس کو چیلنج بھی کیا کہ تم آئے کیسے ان تک، تم بھیجے تمہیں کون بھیج رہا ہے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے. لیکن فیصل چودھری اس پہ فخر نہ کریں، فیصل چودھری اس پہ شرمندہ ہوں کہ ہم سارے باہر کھڑے میں اور وہ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ میں اندر جا سکتا ہوں. یہ عمران خان آئسولیشن میں گنے چنے لوگ وہ لے کر فیصل چودھری اندر چلا گیا، جس میں کہہ رہی ہوں گیٹ تک نہیں کوئی جا سک رہا تھا. نیاز اللہ نیازی تھے، ابو ذر نیازی تھے، گوہر تھے، اور سلمان صفدر صاحب تھے. یہ تو کوئی گیٹ تک کے قریب بھی نہیں آ سک رہا تھا، ان کو پہلے ہی روک لیا گیا. ان لوگوں کو کیسے پتا تھا کہ ہم نے گیٹ تک پہنچ جانا ہے اور ہمیں اجازت مل جائے گی؟ اس کا مطلب یہ پہلے سے طے شدہ بات ہوئے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جانے میں اسلام آباد سے بھی کوئی 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو پہلے سے کوئی طے شدہ ہوگا ان کے ساتھ آپس میں، جو کسی اور کو نہیں پتا تھا سوائے ان 3-4 لوگوں کے، کہ یہ گیٹ تک بھی پہنچ گئے، اندر بھی چلے گئے، عمران خان سے ملاقات بھی کر دی. اور میرے خیال میں 1-2-3 لوگ ہیں جو عمران خان جانتے بھی نہیں ہوں گے. یہ عمران خان کے ساتھ آپ کا خیال ہے انصاف ہو رہا ہے؟ یہ انصاف ہو رہا ہے یا مذاق ہو رہا ہے؟ اور اگر ان کو کسی کو کوئی لحاظ ہو تو یہ اس کے اوپر فخر نہ کریں. آپ یہ رونے والی بات ہے سب کے لیے کہ آپ اس چیز پہ فخر کر رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کے جو لائز ہیں ان کو ریپلیس کر دیا اور خود چلے گئے اندر. اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیغام بھیجا کہ سلمان صفدر سے میں مل نہیں سکا، تو اس کے اوپر ٹویٹ کرو کہ سلمان صفدر سے میری ملاقات نہیں ہوئی. کیا ہم کریں سوائے میرا یہ خیال تھا کہ ہم کورٹ میں آ کے یہاں پہ جو چیف جسٹس ہے ان سے بات کرتے ہیں. تو ابھی ہمیں کیونکہ جانا پڑ گیا تو ہم چلے جائیں گے. میڈم یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرینس انہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ کیا، لیکن آپ جو ہیں کارکنوں کے لیے بھی ملاقاتیں کریے کہ ان کو ریلیف مل سکے. یہاں پر اپیلیں لگی ہوتی ہے تو پارلیمنٹیرینس بڑی تعداد میں نہیں آتے، ان کو بھی آنا نہیں چاہیے کہ آئیں آ کے جس کے نام پہ ووٹ ہم نے کہہ دیا ہے کہ اس وقت ایک سب کا مشن ہونا چاہیے، وہ عمران خان ہے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ کسی کی کوئی ایسی مصروفیت ہے کہ وہ اپنا وقت عمران خان کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے. اور اگلی دفعہ سارا کورٹ میں سارے ایم این ایز ہوں گے انشاءاللہ، اور آئی ایل ایف کے لائز کو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سارا پاکستان انہی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنا کوئی کردار ادا کریں، ان کا کوئی رول ہے. اب ان کو اگر کوئی کنفیوژن ہے کہ ہم نے کوئی حکومت چلانی ہے یا ان کی تو حکومت نہیں، تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. اور ان کے اتنا وقت تو میرے خیال میں یہ نکال ہی سکتے ہیں، ایم پی ایز بھی نکال سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ یہ سب عمران خان کی رہائی کے لیے شامل ہوں گے. ہمارے پاس صرف 1 مہینہ ہے، اس کے بعد کورٹ بند ہو جائیں گے. ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کی بیل ہو جائے، کیونکہ جب کورٹ 1 مہینے کے بعد بند ہو گئے، عمران خان ستمبر کے آخر تک اس کی کیس کوئی سنا نہیں جائے گا. اور پوری گرمیاں عمران خان بیل کے اگر نہیں ہوتی ہے، 2 کیسز ہیں سارے، ایک لاہور میں اور ایک یہاں پہ. تو میڈم کیا سمجھتی ہیں یہ کیس کا ڈیلے جو اس لیے ہو رہی ہے کہ کہیں گرمیوں کی چھٹیاں ہو جائیں تو یہ ستمبر تک یہ معاملہ چلا جائے؟ یہ جان کے ہو رہا ہوگا، لیکن ہم نے تو اپنی کوشش کرنی ہے نا، ہم نے تو امید رکھنی ہے ججز سے. ضرور انشاءاللہ سب کے ضمیر جاگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالے گا کہ انصاف دے دو. اگر کوئی سے پریشر ہے، اس کا مقابلہ صرف ایک چیز سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ اعتبار کریں، اور اگر انصاف دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا اور انشاءاللہ یہ انصاف دیں گے. ہم امید نہیں چھوڑیں گے. میڈم چیف جسٹس نے آپ کو یقین دہانی کروائی تھی اسپیشل آپ کو کہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ کیونکہ وہ میٹنگ میں اور ہمیں جانا پڑا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، چیف جسٹس کی بہت توہین ہو رہی ہے، ججز کی بڑی توہین ہو رہی ہے، پولیس لوگ والوں کے ہاتھوں ہو رہی ہے. اور یہ ججز کو خود ریئلائز کرنا ہوگا، خود دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے احکامات کی یہ پنجاب پولیس کر رہی ہے تو آگے چل کے کون سے احکام مانیں گے؟ جو دل کرے گا مان لیں گے، جو دل نہیں کرے گا نہیں مانیں گے.
ये तो जजेस को अब फैसला करना है कि ये जो पोजीशन उन्होंने, जो ये कोर्ट्स के अंदर बैठे हुए हैं, ये आया इस मकसद क्या है यहाँ बैठने का? अपनी तौहीन तो नहीं करवाना उन्होंने। हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनको बता रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है, अब आप इंसाफ पाकिस्तानी कौम को दें। शुक्रिया। थैंक यू।